شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، سابقہ ویڈیوز کے اندر خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے اسلام کے روشن چمکتا دمکتے ستارے، شجاعت و بہادری کے علم بردار اور علم و حکمت کے روشن مینار اور پیغمبر اسلام کے ساتھ وفاؤں کے پیکر، فاتح خیبر، خلیفہ چہارم، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے نہایت ہی شفیق چچا حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے۔ بچپن سے ہی شیر خدا نے نبی پاک کے زیر سایہ پرورش پائی۔ ظہور اسلام کے وقت بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک با اختلاف رائے 8 سال، 9 سال یا 10 سال تھی۔ چونکہ آپ کو ابتدا ہی سے تربیت صالحہ ملی تھی، اس لیے زمانہ جہلیت کی تمام آلودگیوں سے آپ کا دامن محفوظ رہا۔ بعثت کے چوتھے سال جب قریبی اعزاء کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم نازل ہوا تو نبی پاک نے اس کی تکمیل کے لیے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور اللہ کا حکم سنایا تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ آواز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا، اس کے جواب میں ہر مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی آواز آئی۔ ہجرت کی رات نبی پاک نے قریش کی امانات آپ کے سپرد کرتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم فرمایا۔ اس وقت رحمت کونین کے بستر پر لیٹنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن آپ نے بغیر کسی ڈر اور تردد کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں نبی پاک کے ساتھ شرکت فرمائی، البتہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو مدینہ پاک کے انتظامات کے لیے چھوڑا گیا۔ غزوہ بدر میں اپنے حریف ولید بن عتبہ کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ احد کے سخت امتحان میں آپ ڈٹے رہے۔ غزوہ خندق میں عمرو بن عبدود کا کام آپ نے ہی تمام فرمایا۔ خیبر کے موقع پر نبی پاک نے آپ کو علم عطا کیا اور فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ حنین کے مشکل حالات میں بھی آپ ڈٹے رہے۔ عہد صدیقی میں آپ کو مشیر خاص کا مقام حاصل تھا اور مختلف امور میں آپ سے مشورہ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ولی عہد کا مشورہ کیا گیا تو حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مشورہ دیا۔ عہد فاروقی میں بھی آپ مجلس مشاورت کے اہم رکن تھے۔ جب خلیفہ دوم کو کام کے سلسلے میں مدینہ سے باہر جانا پڑتا تو مدینہ کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سنبھالا۔ عہد عثمانی میں بھی آپ سے اہم مشاورت میں آپ سے ہوتی تھی، یہاں تک کہ بلوایوں کے محاصرہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادوں حسنین کریمین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے لیے مقرر فرمایا، لیکن بلوایوں نے خلیفہ سوم کو عقبی دیوار سے داخل ہو کر شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ کے اندر شور و قیامت برپا تھا، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت علی کی ذات ہی ایسی تھی جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کے اصرار سے مجبور ہو کر اور امت اسلامیہ کے مفاد کا لحاظ کر کے
آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ ذی الحجہ 35 ہجری میں مسلمانوں کے مجمع عام میں ممتاز صحابہ کرام کے ساتھ بیعت عام ہوئی تو شیر خدا کو انتظام سلطنت سنبھالتے ہی کئی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو جو ساتھی ملے وہ بھی ایسے تھے جو آپ کی بات ماننے کی بجائے اپنی بات منوانے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان سب حالات کے باوجود آپ نے ہمت نہ ہاری اور نہایت پامردگی کے ساتھ مصائب کے سامنے ڈٹے رہے۔ آپ کے عہد خلافت میں سازشیوں اور شرپسند عناصر کی وجہ سے جنگ جمل اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کی تلوار اپنوں کے خلاف بے نیام ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کو حرم نبوی کی توہین سمجھتے ہوئے رجب 36 ہجری میں شیر خدا نے مدینہ کی بجائے کوفہ کو خلافت کا مرکز قرار دیا، جس کے بعد ملک کا نظم و نسق نئے سرے سے قائم کیا گیا۔ 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھایا تو شدید مخالفت کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اندرونی خلفشار کے باوجود سیستان اور کابل میں فتوحات حاصل ہوئیں۔ کرمان اور فارس کے علاقے میں بغاوتوں پر قابو پایا گیا۔ عبداللہ بن وہب کی قیادت میں خوارج نے سر اٹھایا، جن کو نہروان میں عبرتناک شکست دے کر ان کا قلعہ کما کیا گیا۔ خارجیوں کو نہروان میں سخت نقصان پہنچا۔ اس جماعت نے 40 ہجری میں 3 آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر نے باہم مشورہ کیا کہ نہروان کے مقتولین کے بعد زندگی بیکار ہے۔ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کا اہل نہیں۔ بغیر انہیں ختم کیے ہوئے امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ابن ملجم نے اپنے کام میں ایک اور شخص شبیب بن بجرہ اشجعی کو بھی شریک کر لیا۔ تینوں نے ایک ہی دن رمضان 40 ہجری کو نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ اتفاق سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے اس دن ایک اور شخص نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اوچھا وار لگا، اس لیے وہ علاج معالجہ سے بچ گئے، جبکہ ابن ملجم اور شبیب ابن بجرہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گزرگاہ پر چھپ کر بیٹھے رہے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو دونوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاری زخم آیا، آپ نے آواز دی تو لوگ دوڑے آئے۔ شبیب تو نکل گیا لیکن ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیر خدا کی بجائے جادہ بن حبیرہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ابن ملجم شیر خدا کے سامنے پیش ہوا۔ اس سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم کے صدمے سے جان بر نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر بچ گیا تو اس کے معاملے پر غور کروں گا۔ اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے ایک خون کے بدلے میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا، میرا صرف ایک قاتل ہے۔ چونکہ خنجر زہر آلود تھا اس لیے زہر بہت جلد بدن میں پھیل گیا اور حالت خراب ہونے لگی۔ حضرت امام حسن و حسین اور محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا گیا اور باہم اتحاد و اتفاق اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی وصیتیں فرمائیں۔ آپ کی زندگی سے مایوسی تھی، اس لیے جندم بن عبداللہ نے پوچھا
کہ آپ کے بعد ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم کو نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، تم لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن 20 رمضان شب یکشنبہ 40 ہجری کو آپ نے شہادت نوش فرمایا۔ حسنین کریمین نے آپ کو غسل دیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رشد و ہدایت کے اس آفتاب عالم تاب کو کوفہ کے عزا نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انتقال کے وقت باروایت صحیح 63 سال کی عمر تھی، جبکہ مدت خلافت 4 سال اور 9 ماہ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں کی اور ان سے بکثرت اولادیں پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت حسن و حسین و محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا اور صاحبزادیوں میں زینب اور ام کلثوم تھیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ خولہ کے بطن سے محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو محمد بن حنیفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بڑے نامور فرزند تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی اولادیں تھیں جن کا نہ کوئی کارنامہ ہے اور نہ کوئی خاص شہرت حاصل کی۔ دوستو، آپ کے سامنے اسلام کے اس عظیم خلیفہ کا ایک مختصر سا تعارف ہی بیان کیا جا سکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔